اچھا، ذرا تصور کریں، ایک ایسی تحریر جو 1979 کے ایرانی انقلاب کی فکری بنیادوں کو بالکل ایک نئے زاویے سے کھول کر رکھ دے۔ آج کے اس جائزے میں ہم ایک انتہائی دلچسپ سورس ٹیکسٹ کا تجزیہ کرنے والے ہیں۔ یہ تحریر بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں اس بات کی کھوج لگاتی ہے کہ کس طرح کچھ مخصوص سیاسی اور مذہبی نظریات تاریخ کے مختلف موڑ پر آپس میں ملے اور انہوں نے ایک بالکل نئی سوچ کو جنم دیا۔ تو بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اب سب سے پہلے اس بظاہر عجیب سے سوال پر غور کریں۔ 1930 کی دہائی کی یورپی سیاست اور جدید مشرق وسطیٰ کے مذہبی نظریات، بھلا ان دونوں میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے یہ دو بالکل مختلف ادوار اور الگ الگ خطے معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس تحریر میں جو حیران کن فکری ارتقاء بیان کیا گیا ہے نا، وہ ان دونوں کے درمیان ایک باقاعدہ فکری تعلق جوڑتا ہے۔ یہ جدید سیاسی ڈھانچوں اور مذہبی عقائد کے ملاپ کی ایک ایسی انوکھی کہانی ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو اس تاریخی ٹائم لائن کو ذرا دیکھیں۔ تحریر کے مطابق یہ پورا سلسلہ 1930 کی دہائی میں اٹلی اور جرمنی میں ابھرنے والے فاشزم سے شروع ہوتا ہے۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ یورپی فاشزم کے اس ماڈل نے بعد میں آنے والی عالمی سیاسی تحریکوں پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ مثال کے طور پر 1940 کی دہائی میں ہندوستان کے اندر ساورکر اور گولولکر کی ہندوتوا سوچ اسی طرز پر سامنے آئی۔ پھر 1950 کی دہائی میں اخوان المسلمون اور جماعت اسلامی جیسی تنظیموں نے بالکل اسی طرز عمل کو اپنایا، اور یہی فکری تسلسل چلتے چلتے بالآخر 1979 کے ایرانی انقلاب تک جا پہنچا۔ یہ واقعی ایک لمبا اور حیران کن سفر ہے۔ اب یہاں جدید سیاسی تنظیموں اور روایتی طریقہ کار کے درمیان ایک بہت ہی واضح فرق بیان کیا گیا ہے۔ ماخذ کے مطابق جدید تنظیموں نے ریاست بنانے کی خاطر دلیل، منطق اور پرامن بقائے بہامی کا راستہ ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بجائے کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے سیاسی اہداف کے حصول کے لیے خوف، دہشت اور لوگوں کو محکوم بنانے کے ہتھ کنڈے اپنا لیے۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم روایتی تبلیغی طریقہ کار کو دیکھیں تو وہ ہمیشہ منطق، امن اور معاشرے کے تمام طبقات کو جوڑنے پر مبنی رہا ہے۔ مصنف کے نزدیک یہ تبدیلی کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ ایک بہت بڑی نظریاتی شفٹ تھی۔ مصنف کے مطابق اس بڑی نظریاتی تبدیلی کے پیچھے کچھ مخصوص شخصیات کا بہت نمایاں کردار تھا۔ تحریر خاص طور پر بتاتی ہے کہ مولانا مودودی اور سید قطب جیسے مفکرین نے اسلامی افکار کو ایک بالکل نئی شکل دی۔ انہوں نے ربوبیت یعنی لارڈشپ کی ایک ایسی تشریح کی جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی اکثریت کو ہی جاہلیت کا شکار قرار دے دیا گیا۔ انہوں نے سیاسی اطاعت کو باقاعدہ ایمان کی بنیادی شرط بنا دیا اور مذہب کو محض ایک ریاستی ڈھانچہ یا اسٹیٹ ایپریٹس کے طور پر پیش کیا۔ مصنف اس سوچ کو ایک طرح کا مذہبی فاشزم کہتا ہے، جس نے بعد میں تکفیر یعنی دوسروں کو کافر قرار دینے کے خطرناک رجحان کو بھی جنم دیا۔ اور بس یہیں سے وہ مرکزی نظریہ سامنے آتا ہے جسے اس تحریر میں اخوانی تشیع کا نام دیا گیا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اثنا عشری شیعہ مسلک میں تاریخی طور پر دو بڑے مکاتب فکر موجود رہے ہیں، اخباری اور اصولی۔ لیکن تحریر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اخوانی تشیع ایک بالکل نیا اور تیسرا مکتب فکر بن کر ابھرا، جس نے بنیادی طور پر اخوان المسلمون کے سیاسی تصورات کو اپنا لیا تھا۔ یہ نظریہ روایتی تاریخی عقائد پر نہیں بلکہ ان بیرونی سیاسی اثرات پر کھڑا کیا گیا جو کہ پرانے عقائد سے ایک بہت بڑا انحراف تھا۔ اب اگر ہم اس کا موازنہ روایتی عقیدے سے کریں تو ایک بہت ہی بنیادی فرق سامنے آتا ہے۔ روایتی شیعہ عقیدے کے مطابق صرف اور صرف ایک معصوم امام ہی ایک سچی اور حقیقی اسلامی حکومت قائم کر سکتا ہے۔ تحریر میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام کی غیبت کے دور میں روایتی علم کلام کسی بھی حکومت کو خالصتاً اسلامی حکومت ہونے کا دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اس دور میں عدل و انصاف لانے کی پوری کوشش تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس حکومتی ڈھانچے کو مکمل اور قطعی اسلامی ریاست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو پھر اصل نقطہ کیا ہے؟ امامت اور نظام حکومت میں آخر فرق کیا ہے؟ ماخذ بڑا زبردست استدلال پیش کرتا ہے کہ امامت ایک روحانی اور اعتقادی اصول ہے جو ہمیشہ قائم رہتا ہے، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ یہ تو دین کی جڑوں سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن اس کے برعکس نظام حکومت کوئی فکسڈ چیز نہیں ہے، یہ ایک لچکدار ڈھانچہ ہے جو سوسائٹی کی ضرورتوں کے حساب سے بدلتا رہتا ہے۔
مثال کے طور پر ظاہر ہے ایک زرعی معاشرے اور ایک سنتی معاشرے کا نظام حکومت بالکل ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے مصنف کہتا ہے کہ سیاسی نظاموں کو غیبت امام کے دوران کوئی حتمی یا الہامی شکل نہیں دی جا سکتی۔ اس نقطے کو مزید مضبوط کرتے ہوئے تحریر ایک اور بڑی اہم تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ یہ کہ امام مہدی نے کسی بھی شخص کو اپنا سیاسی حکمران مقرر نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کے جو 4 تاریخی نائبین تھے جن کی نیابت واضح طور پر تسلیم کی گئی تھی، انہیں بھی حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں دیا گیا تھا۔ تاریخ میں حاکم اور قاضی یعنی جج کے لیے ہمیشہ الگ الگ اصطلاحات استعمال ہوتی تھیں۔ اس سے تحریر یہ نتیجہ نکالتی ہے کہ آخری امام کی طرف سے کسی قسم کی سیاسی جانشینی کا سرے سے کوئی حکم ہی موجود نہیں ہے۔ اب یہاں ایک انتہائی اہم اصطلاح سامنے آتی ہے جس کا نام آپ نے شاید سن رکھا ہو، ولایت فقیہ۔ روایتی علم فقہ میں یہ ایک بہت پرانی اصطلاح ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا مطلب مطلق سیاسی حکمرانی ہرگز نہیں تھا، بلکہ یہ محض ایک نیک اور صالح فقیہ کو غیبت کے دور میں کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے کاموں کا اختیار دینے کا نام تھا۔ مصنف اس روایتی معنی کو پیش کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کس طرح جدید ریاستی ڈھانچے نے اس اصطلاح کے اصل معنی کو یکسر بدل کر اسے ایک مکمل اور ایبسولوٹ سیاسی اختیار بنا دیا ہے۔ تو پھر تاریخی طور پر ایک فقیہ کی اصل ذمہ داریاں تھیں کیا؟ ان معاشرتی ذمہ داریوں کو امور حسبیہ کہا جاتا ہے۔ ان میں قاضی یا جج کے طور پر فرائض انجام دینا، امام کے مال یعنی خمس کا انتظام کرنا، یتیموں کی دیکھ بھال کرنا، ذہنی طور پر معذور افراد کی جائیداد کو امانت کے طور پر سنبھالنا اور مذہبی اوقاف کی نگرانی کرنا شامل تھا۔ ذرا غور کریں، یہ پوری فہرست ثابت کرتی ہے کہ فقیہ کا اختیار صرف سماجی فلاح تک محدود تھا، کسی ریاست کو چلانے یا سیاسی حکمرانی تک نہیں۔ اپنے اس بات کو مزید وزن دینے کے لیے مصنف قرآن کی سورۃ التوبہ کی آیت 31 کا حوالہ پیش کرتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا۔ تحریر کے مطابق یہ آیت اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ مذہبی علماء کو اس حد تک نہیں بڑھانا چاہیے کہ وہ مطلق سیاسی حکمران یا بالواسطہ رب کا درجہ اختیار کر لیں۔ یہ دلیل علماء کی غیر مشروط سیاسی طاقت کے خلاف ایک انتہائی طاقتور استدلال کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ لہٰذا تحریر ایک بہت ہی نازک اور اہم فرق واضح کرتی ہے، وہ یہ کہ علماء حق دراصل انبیاء کے وارث ہیں، اور ان کا بنیادی کام کیا ہے؟ حق کی تبلیغ کرنا۔ انہیں ائمہ کا وارث نہیں کہا گیا جن کے پاس حکمرانی کا اختیار ہوتا ہے۔ اس تفریق کا اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ ایک سچے عالم کی ذمہ داری سچائی کا پرچار کرنا، شعور بیدار کرنا اور لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، نہ کہ وہ سیاسی طاقت اور اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے جو کہ عقیدے کی روح سے صرف معصوم امام کے لیے مخصوص ہے۔ اس پورے جائزے کو اگر ہم سمیٹیں تو ہمارے سامنے 2 بالکل متضاد تصویریں ابھرتی ہیں۔ ایک طرف جدید اخوانی تشیع ہے جو 20ویں صدی کی سیاسی تحریکوں سے متاثر ہو کر علماء کی مطلق سیاسی حکمرانی پر پختہ یقین رکھتی ہے، اور دوسری طرف روایتی اصولی فقہ ہے جس میں علماء کا کردار سختی کے ساتھ صرف اور صرف تبلیغ اور کمیونٹی کی فلاح و بہبود تک محدود رکھا گیا ہے۔ یہ موازنہ بڑی صراحت سے عیاں کرتا ہے کہ کس طرح تاریخی روایات اور جدید سیاسی نظریات کے درمیان ایک کتنی گہری خلیج پیدا ہو چکی ہے۔ یہ تمام حقائق اور تجزیات بالآخر ایک بہت ہی فکر انگیز سوال کو جنم دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر روایتی علم کلام مذہبی علماء اور سیاسی حکمرانی کے درمیان اتنی سختی سے لکیر کھینچتا ہے تو مستقبل میں قائم ہونے والی جدید مذہبی ریاستیں اپنے عقائد اور طرز حکمرانی کے درمیان توازن کیسے برقرار رکھیں گی؟ کیا یہ توازن ممکن بھی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کے اوراق سے نکل کر ہمارے مستقبل کی سمت کا تعین کر سکتا ہے۔ اس تجزیے اور اس سوال پر غور کرنا یقیناً ہم سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس معلوماتی سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔